سے پوچھتے ہیں، کوئی ہیرو جو فلموں میں کام کرتا ہے، اس نے مجھے چند سال پہلے جب مجھے دین کی اتنی سمجھ نہیں تھی 4 سے 5 لاکھ روپے دیے تھے دل کے آپریشن کے لیے، اب ان پیسوں کا کیا حکم ہوگا؟ ماشاءاللہ، یہ تو واقعی فلم کے جو ہیرو تھے یہ پریکٹیکل لائف میں بھی ہیرو ہی نکلے۔ تو دیکھیں، یہ جو فلموں میں ہیرو وغیرہ کی جو آمدن ہے یہ تو جائز نہیں ہے، ظاہر ہے۔ ایک تو جو فلموں کے ذریعے جو بے حیائی دنیا میں پھیل رہی ہے، تو اب انہوں نے دے دیے آپ کو، تو آپ نے استعمال کر لیے، تو اب اتنی رقم آپ قسطوں میں کسی طریقے سے یا تو ان کو واپس لوٹا دیں یا صدقہ کر لیں، یہ زیادہ بہتر یہ کریں آپ۔ اور اگر گنجائش نہیں ہے تو بس آرام سے اللہ کریں بیٹھ کے۔ گھر پر امام کون بنے؟ گھر پر امام بننے کے لیے کیا آداب اور فرائض ہیں، اس بارے میں رہنمائی فرما دیں۔ سیف محمد، گجرات، انڈیا سے کہہ رہے ہیں گھر پر امام بننے کے لیے کیا آداب اور فرائض ہیں۔ بڑے کوئی مرزا غالب کے خاندان سے لگ رہے ہیں آپ۔ بھائی وہی آداب اور فرائض ہیں جو مسجد میں امام بننے کے لیے، تمیز سے جائیں، وضو کریں، اچھے کپڑے پہنیں، پراپر ڈریس پہنیں، چڈی بنیان میں نہ کھڑے ہو جائیں۔ وہی جو امام آپ کو جس طرح کے محلے کے امام لگتے ہیں نا، اچھے صاف ستھرے سے کپڑے پہنے ہوئے ہوتے ہیں، ایسے ہی کپڑے پہن کے وضو کر کے آپ مصلی پہ کھڑے ہو جائیں۔ بس یہی فرائض، یہی آداب ہیں۔ سودی بینک میں کرنٹ اکاؤنٹ کھلوا سکتے ہیں؟ بینک میں کرنٹ اکاؤنٹ کھلوانا کیسا ہے؟ ذیشان صاحب، کراچی سے۔ دیکھیں، اگر کسی کے لیے اسلامک بینک میں اکاؤنٹ کھولنا ممکن ہو تو سودی بینک میں اکاؤنٹ کھولنا اس کے لیے جائز نہیں ہے۔ کرنٹ اکاؤنٹ بھی جائز نہیں ہے، اگرچہ کرنٹ اکاؤنٹ میں سود نہیں ملتا آپ کو، لیکن بینک آپ کے پیسوں سے دبا کے سود کماتا ہے۔ بلکہ بینک کی جو ارننگ کرنٹ اکاؤنٹ والوں سے ہوتی ہے نا، جو سودی ارننگ، وہ جو سیونگ اکاؤنٹ والوں سے نہیں ہوتی۔ اس لیے بلا ضرورت بینک میں کرنٹ اکاؤنٹ کھولنا بھی جائز نہیں ہے۔ سیونگ اکاؤنٹ تو بالکل ہی حرام ہے، لیکن کرنٹ اکاؤنٹ بھی اگر ضرورت ہو تو کھول سکتے ہیں۔ میرا بھی جو میں نے جو چیریٹی کے لیے اکاؤنٹ دیا ہے نا لوگوں کو، جو میں نے ابھی راشن وغیرہ کے لیے چندہ کر رہا ہوں، اس میں جو میں نے ڈسکرپشن میں اکاؤنٹ اپنا دیا ہے وہ بھی سودی بینک کا کرنٹ اکاؤنٹ ہے۔ اس پہ بعض لوگوں کو اشکال ہے کہ ہمیں تو منع کرتے ہیں، خود کھولا ہوا ہے، تو کسی مجبوری میں کھولا ہے۔ اسلامک بینک میں میرے لیے اکاؤنٹ کھولنا بہت مشکل ہو رہا تھا، بہت مسائل آ رہے تھے، کچھ ٹیکنیکل ایشوز آ رہے تھے۔ ایک پہلے سے جوائنٹ اکاؤنٹ تھا، وہ بند نہیں ہو رہا تھا، تو اس وجہ سے مجبوراً مجھے کھولنا پڑا اس میں۔ لیکن میں اسی کوشش میں ہوں کہ جیسے ہی موقع ملتا ہے تو میں اس کو شفٹ کروں کسی اسلامک بینک میں۔ تو یہ کسی مجبوری سے کھولا ہوا ہے، میں نے خوشی سے نہیں کھولا ہوا۔ صدقہ کیسے شخص کو دیں؟ کیا کسی کو صدقہ دیتے ہوئے اس میں کیا چیزیں دیکھنی چاہیے؟ راشد رؤوف، UAE۔ اس میں غربت دیکھنی چاہیے کہ کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی ہو۔ غربت اگر کسی شخص میں آپ کو نظر آ رہی ہے، جھلک رہی ہے، تھوڑی سی تحقیق کر لی آپ نے، تو پھر اس کو صدقہ دے سکتے ہیں۔ لیکن جو نفلی صدقہ ہے نا، یعنی زکوٰۃ کے علاوہ یا صدقہ فطر کے علاوہ یا کوئی قسم کا کفارہ جو ہے اس کے علاوہ کوئی صدقہ ہے، تو وہ مالدار کو بھی دیا جا سکتا ہے۔ تو اس میں بہت زیادہ تحقیق نہیں کریں، بہتر تو یہی غریب کو دیں، لیکن کسی مالدار کو بھی دے دیں گے تو بھی کوئی گناہ نہیں ہے اس میں۔ بیوہ بہن کی مالی مدد کرنے کے فضائل۔ میری بہن کے شوہر فوت ہو چکے ہیں، ان کے 3 بچے ہیں، کیا میں ان پر صدقہ کر سکتا ہوں یا صدقے کا مال انہیں دے سکتا ہوں؟ ارشد رؤوف، UAE سے۔ بھائی یہ تو بہت زیادہ ثواب ہے، اس میں اتنے ساری نیکیاں اس میں اکٹھی ہوئی ہیں۔ پہلی بات، رشتہ دار پہ خرچ کرنا حدیث میں آتا ہے دگنا ثواب ہے، ایک صدقے کا ثواب، ایک رشتہ داری جوڑنے کا ثواب۔ دوسری بات یہ کہ بہن پہ جو خرچ کرنا ہے اس کے لیے تو الگ سے جنت کی بشارت دی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے 3 بہنوں یا 3 بیٹیوں کی کفالت کی، میں اس کے لیے جنت کی ضمانت لیتا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا، کسی صحابی نے کہا یا رسول اللہ اگر 2 بہنیں یا 2 بیٹیاں، آپ نے فرمایا اس کے لیے بھی ضمانت لیتا ہوں، تو صحابی خاموش ہو گئے۔ بعض علماء کہتے ہیں اگر کوئی صحابی اٹھ کے یہ پوچھتے نا کہ اگر کسی نے 1 بہن یا 1 بیٹی کی کفالت کی تو کیا اس کے لیے بھی ضمانت ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم شاید اس کی بھی ضمانت لے لیتے۔ تو اگر بالفرض اس کی ضمانت نہ بھی لیتے تو اتنی بات تو ہو گئی نا کہ 2 بیٹیاں یا 2 بہنوں کی کفالت سے نبی نے جنت کی ضمانت لیا، تو 1 بہن کی کفالت سے 50% ضمانت تو بن گئی نا۔ تو نبی کی 50% ضمانت بھی بہت بڑی ویلیو رکھتی ہے، تو یہ بہت بڑی آپ کے لیے فضیلت ہے۔ تیسری فضیلت یہ ہے کہ ان کے 3 بچے بھی ہیں، تو باپ چونکہ مر چکا ہے بچوں کا، تو یتیم کی کفالت تو بہت بڑا ثواب ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے قرآن مجید میں کیا فرمایا؟ فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، اے نبی یتیم کو آپ جھڑکیے نہیں، دور نہ کیجیے، تو یتیم کو قریب کرنے کا حکم دیا۔ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم یتیم تھے، تو اللہ نے آپ کی کفالت کا انتظام کروایا۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیوہ عورت سے نکاح کر کے حضرت سلمہ سے ان کے یتیم بچوں کو آپ نے پالا، تو یتیموں کی کفالت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور بہت بڑی فضیلت ایک حدیث میں آتا ہے، ایک روایت میں آتا ہے کہ جس نے یتیم کے بچے کے سر پہ ہاتھ پھیرا
تو ہاتھ کے نیچے جتنے بال آئیں گے اللہ اس کو اتنی نیکیاں عطا کرے گا. تو آپ بتاؤ صرف ایک دفعہ پیار کرنے پر اتنا ثواب ہے تو ان بچوں پہ خرچ کرنے کا کتنا ثواب ہوگا. تو یہ تیسری فضیلت ہو گئی. چوتھی فضیلت یہ کہ یہ ان یتیموں کے بارے میں ہے جو اجنبی ہوں, لیکن وہ یتیم جو آپ کے بھانجے بھی ہوں تو ان پہ تو یتیم پہ خرچ کرنے کا بھی ثواب ملے گا, صدقے کا بھی ثواب ملے گا, اور رشتہ داری جوڑنے کا بھی ثواب ملے گا, اور یتیموں کی کفالت جو سنت ایک باقاعدہ عمل ہے اس کا بھی ثواب ملے گا. تو یہ بہت بڑے ثواب کی بات ہے, اس میں بہت سارے ثواب اور بڑے بڑے ثواب جمع ہو گئے. اللہ آپ کو اس پہ استقامت عطا فرمائے اور قبول فرمائے اپنی بارگاہ میں. کیا گناہگار مومن کے ساتھ بھی اللہ ہے؟ قرآن میں ہم پڑھتے ہیں کہ اللہ مومن بندوں کے ساتھ ہے اور انہیں مشکل حالات میں زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اگر کسی مومن بندے کے اعمال اتنے اچھے نہیں ہیں تو کیا اسے یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ اللہ اس کے ساتھ ہے؟ زید انصاری ممبئی سے. بھائی جتنا آپ اللہ کے ساتھ ہیں تو اللہ بھی آپ کے ساتھ اتنا ہی ہے. تو حدیث میں آتا ہے کہ تعرف اللہ فی الرخاء یعرفک فی الشدہ او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم, کہ تم اللہ کو خوشی میں پہچانو, یعنی جب غم نہ ہو نا اور حالات اچھے ہوں اس میں اللہ کو یاد رکھو. تو اس میں اللہ کو کیسے یاد رکھا جائے گا؟ گناہوں سے بچ کے. تو اللہ بھی تمہیں شدت میں پھر یاد رکھے گا. تو جو جتنا گناہوں سے بچتا ہے اتنا اللہ اس کے ساتھ ہوتا ہے. اگر کوئی تھوڑا بچتا ہے تو اللہ تھوڑا ساتھ ہوتا ہے, کوئی زیادہ بچتا ہے تو اللہ زیادہ ساتھ ہوتا ہے. تو جتنا اللہ کو اپنے ساتھ ملانا ہے اتنے ہی گناہ چھوڑ دیں تو اللہ آپ کے ساتھ ہو جائے گا. کان میں سیٹی کی آواز آنا کیسا ہے؟ کانوں میں عجیب طرح کی سیٹی کی آواز آتی ہے تو اس کا کیا مطلب ہے؟ منصور مظفر آباد سے. فوراً کسی ENT کو دکھائیں, وہ آپ کا کان چیک کرے گا اور تمام قسم کی آوازیں وہ نکال دے گا انشاءاللہ. یہ جو ENT اسپیشلسٹ ہے نا, یہ اسی قسم کی آوازوں کے لیے ہی وجود میں آئے. کیا جماعت میں عورت لقمہ دے سکتی ہے؟ اچھا, ENT کو دکھائیں گے پھر بھی سیٹی کی آواز ختم نہ ہونا تو کسی دماغ کے ڈاکٹر کو دکھائیں پھر, کیونکہ کان میں نہیں آ رہی پھر وہ دماغ میں آ رہی ہے آپ کے. پھر بھی نہ ہو تو پھر سائیکالوجسٹ کو دکھائیں, کسی نفسیاتی ماہر کو دکھائیں کہ کچھ ہے نہیں پھر بھی مجھے آوازیں کیوں آ رہی ہیں. تو وہ بعض دفعہ نفسیاتی مسائل بھی ہوتے ہیں تو اس وجہ سے آوازیں آ رہی ہوتی ہیں. تو کسی نہ کسی کو دکھائیں, کسی روحانی ٹوپی ڈرامے کو ہرگز نہ دکھائیں. میرا کہنے کا مقصد یہ ہے. ایک جاب کی آفر چھوڑ کر دوسری جاب قبول کرنا. میرے پاس ایک کمپنی کی آفر آئی, اس دوران ایک دوسری کمپنی کی آفر بھی آ گئی, تو کیا میں پہلی کمپنی کی آفر مسترد کر کے دوسری کمپنی کی آفر قبول کر سکتا ہوں؟ اس میں کوئی گناہ تو نہیں ہے؟ جاوید صاحب ممبئی سے. بھائی جان آپ اگر اچھی آفر آئی ہے تو قبول کر لیں, کوئی حرج نہیں ہے اس میں.